اپنی ہوسٹ ہمارا حسین. آپ دیکھ رہے ہیں C9 نیوز. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی M.A. رحمان، جن سے ہم بات کریں گے آج کے اس موضوع کے حوالے سے. آج کا جو موضوع ہے وہ نہایت ہی اہم ہے. اپنی چھت اپنا گھر، یہ ہر غریب اور امیر کی ضرورت ہے، ریاست کی اہم اولین ترجیح سمجھا جاتا ہے. اور میرا اسی سے متعلق پہلا سوال ہے کہ اپنی چھت اپنا گھر، اس میں پنجاب حکومت کا آپ کیا کردار دیکھتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل آپ نے ٹھیک جو آج کا موضوع وہ اٹھایا ہے. یقیناً یہ بہت بڑی خوشخبری ہے ان عوام کے لیے جو بیچارے کرائے پہ رہ رہے ہیں اور جو کرایہ دینے کی سکت نہیں رکھتے، اور ایسے افراد جن کی 50,000 روپے سے بھی کم سیلری ہے. تو ایسے لوگوں کو یقیناً مکان جیسی اپنی چھت مل جائے اور یہ ایسا خواب جو حقیقت کا روپ دھار لے، تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی غریب کے لیے اور کوئی خوشخبری نہیں، اور اس سے بڑی کوئی ایسی سہولت دنیا میں نہیں کہ اسے اپنا گھر مل جائے، اسے اپنی چھت مل جائے. تو یہ بھی ٹھیک ہے کہ اسکیم کا اعلان ہو چکا، مگر اب اس میں ایک بڑی اہم بات کہ مریم نواز صاحبہ نے یقیناً اس اقدام کو بڑا ہی زبردست انیشیٹو لیا ہے کہ غریب کو چھت ملے. غریب کو چھت ملنا ضروری ہے. موجودہ مہنگائی کے حالات کو دیکھا جائے تو مہنگائی آئے روز بڑھتی جا رہی ہے اور غریب کے لیے 2 وقت کی روٹی میسر نہیں. تو ایسے حالات میں جب آئے روز پیٹرول کی قیمتیں، بجلی کی قیمتیں اور سوئی گیس کے نرخوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے حالات میں غریب کو چھت مل جانا یقیناً لائق تحسین اقدام ہے مریم نواز صاحبہ کے. ناظرین، یہاں پہ ایک اور بڑی اہم بات کہ ماضی میں بھی بہت سے ایسے اعلانات کیے گئے، مگر وہ محض اعلان ہی رہے، اخبارات کی سرخیوں تک ہی محدود رہا، فیس بک کی زینت بنے رہے یہ اعلانات، اور آج غریب وہیں پہ کھڑا ہے. تو غریب کی تقدیر کو سنوارنے کے لیے یقیناً یہ بہت بڑا اقدام ہے. مگر یہاں پہ ایک سوال ہے کہ 15 لاکھ روپیہ جو دیا جا رہا ہے، آیا وہی ادا کرنا پڑے گا یا اس پہ کوئی زائد رقم بھی ادا کرنا پڑے گی؟ اس میں بہت اچھا جو انہوں نے اقدام کیا ہے کہ 15 لاکھ روپیہ ہی واپس کرنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ پہلے 3 ماہ جو ہیں وہ ان 3 ماہ میں کوئی بھی قسط نہیں لی جائے گی. تو یہ بھی یقیناً بڑی اہم اور بڑی اچھی جو ایفرٹ تھی غریب کے لیے. یقیناً یہ بھی قابل ستائش تھی مریم نواز صاحبہ کی، جو بلا تفریق جنوبی پنجاب، پورے پنجاب کے جو ہے وہ غریب عوام کو دیا جائے گا مکان. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو صاف شفاف بنانے کے لیے، اپنا گھر اور اپنی چھت کو صاف شفاف بنانے کے لیے جو ڈیزرونگ لوگ ہیں ان تک اس سہولت کو پہنچانے کے لیے آیا کیا اقدامات ہونے چاہیے جس سے کہ حقیقی معنوں میں جو ہے وہ غریب کو چھت میسر آ سکے؟ جی یہ بہت بہترین آپ نے سوال اٹھایا ہے. اس کے ساتھ ہی میرا دوسرا سوال بھی اسی کے متعلق ہے کہ جو گھر بنانے کے لیے آسان قرضے دیے جا رہے ہیں، اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ جی، ہمارا اس کا طریقہ کار بھی واضح طور پہ انہوں نے جو فارم اپلوڈ ہوتے ہیں ان میں لکھا ہے، مگر ہمارے ناظرین کی بہت سی یہ کالیں بھی آئیں کہ اس کے حوالے سے آپ ہمیں بتائیں. ہمارے ناظرین کو ہم آگاہ کرنے جا رہے ہیں کہ جو اسسٹنٹ کمشنر آفس ہے وہاں پہ جو ہے تمام ڈیسک قائم کر دیے گئے ہیں. وہاں پہ آپ جائیں، ان سے فارم لیں اور انہیں فل کریں. اگر بالفرض بدقسمتی سے کسی کو فارم بھی فل نہیں کرنا آتا تو وہ جو ہے
آن لائن بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اگر آن لائن کا بھی طریقہ کار انہیں نہیں پتا تو وہ وہاں پہ جا کر بائی ہینڈ جو ہے وہ اپنے فارم فل کر سکتے ہیں. تو یہ جو ایسے افراد یہاں پہ انہوں نے ایک ٹرمز اینڈ کنڈیشن رکھی ہے جنہوں نے قرضہ اپلائی کرنا ہے. اس میں جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ NSCR میں جن کے نام کا اندراج نہیں ہے انہیں قرضہ نہیں ملے گا. تو سب سے پہلے جنہوں نے قرضہ لینا ہے، جو قرض کے خواہش مند ہیں، انہیں NSCR میں اپنا نام رجسٹر کروانا پڑے گا. اور دوسرا، ایسے افراد کو بھی قرضہ نہیں ملے گا جو کہ بینک ڈیفالٹرز ہیں، جنہوں نے بینک کے پیسے دینے ہیں، جو کہ بینک کے نادہندگان ہیں، انہیں بھی جو ہے یہ قرضہ جیسی سہولت مہیا نہیں ہوگی. تو دوسرا، کرمنل ریکارڈ یافتہ جن کے خلاف کسی تھانہ میں کوئی FIR ہے، کسی قسم کا ان پہ الزام ہے، کسی قسم کی کرپشن کا، کسی قسم کی چوری ڈکیتی کا، تو انہیں بھی جو ہے وہ قرضہ نہیں ملے گا، وہ بھی قرضہ لینے کے اہل نہیں ہوں گے. اور اس میں ایک اینٹی سوشل ایکٹیویٹیز، جو شہری اینٹی سوشل ایکٹیویٹیز میں ملوث ہوں گے انہیں بھی یہ سہولیات مہیا نہیں ہوں گی، وہ بھی اپلائی نہیں کر سکتے. تو اگر بدقسمتی سے کسی نے لالچ کو مد نظر رکھتے ہوئے قرضہ لینے کی خواہش ظاہر کی اور غلط اس میں انفارمیشن دی جو ڈیزرو نہیں تھا، تو اس کے خلاف محترمہ مریم نواز صاحب کے حکم کے مطابق تھانہ فیل فور قانونی کارروائی کرنے کا مجاز ہوگا. تو آج کا یہ اہم ترین پروگرام انہی شرائط پہ مبنی تھا جن کے لیے بہت سے انہوں نے قوانین میں لچک پیدا کی، مگر جہاں پہ قوانین میں لچک پیدا کی، جہاں پہ سہولیات دی گئی، وہیں پہ جو ہے وہ کرمنل اور جو بینک نادہندگان ہیں ان کے خلاف بھی گھیرا تنگ کیا گیا. تو یہ اب غریب کا خواب نہیں رہے گا، بلکہ ایک حقیقت کا روپ دار لے گا. اور اس کے لیے جو ہے ملتان، فیصل آباد اور ٹیکسلا میں جو ہے وہ پوائنٹ رکھے گئے ہیں، اور بڑا ہی زبردست پوائنٹ ہے جہاں پہ تمام تر ضروریات زندگی کی سہولیات بھی موجود ہیں، کہ اگر کوئی آپ بالفرض وہاں پہ مکان بناتے ہیں تو تمام تر سہولیات بھی وہاں پہ موقع پر موجود ہوں گی. تو یہ 7 سالہ منصوبہ ہے. اس سے تمام شہری جو ہے، جو بیچارے ڈیزرو ہے، جن کے پاس حقیقی معنوں میں اپنی چھت نہیں ہے، تو وہ میں امید واسع کرتا ہوں کہ وہ اس مریم نواز صاحبہ کے اس منصوبے سے مستفید ہو سکیں گے، اور اپنی چھت کے نیچے اپنے بچوں سمیت، اپنے اہل و عیال سمیت پروقار اور بڑی خوبصورت زندگی خوشحال گزارنا گزر سکے گی. تو یہ یقیناً مریم نواز صاحبہ کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک درخواست کرتے ہیں، اس سکیم کو صاف شفاف بنانے کے لیے حقیقی لوگوں تک اس کے نتائج برآمد ہوں، تو اس کے لیے آپ ایک مانیٹرنگ سیل کا بھی قیام عمل میں لایا جائے، تاکہ جو مانیٹرنگ سیل ہے وہ اسکریننگ کرے، وہ موقع پر دیکھے کہ آیا واقعی جو حقدار لوگ ہیں انہیں ہی اپنی چھت دی گئی ہے، یا سیاسی بالاداری غالب آنے کی وجہ سے اس میں کوئی میرٹ کو جو ہے وہ پاش کیا گیا. تو یہ میرے خیال سے یقیناً بہت اچھا اقدام ہے. ناظرین، آپ نے یہ پروگرام دیکھا اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آیا تو اس پر آپ کمنٹ کریں، لائک، شیئرنگ، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اپنی میزبان ہمارا حسین کو دیجیے اجازت. حاضر خدمت ہوگی کسی نئے پروگرام کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ. اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر.